ویلکم بیک. آج ہم سیف الدین سے مل رہے ہیں جو کہ اسپورٹ کلائمبنگ میں ہیں اور پاکستان کے نیشنل کلر ہولڈر ہیں, نیشنل چیمپئن رہ چکے ہیں, بہت سارے ٹورنامنٹس میں حصہ لے چکے ہیں اور گولڈ میڈل اور سلور میڈل جو ہے وہ لے چکے ہیں نیشنل لیول پہ. انٹرنیشنل میں آپ بتا رہے تھے ایک سفر کا جس میں کہ آپ ٹریول کر کے گئے اور آپ نے دیکھا. یہ انٹرنیشنل ٹریول کیسے ممکن ہوا؟ کسی نے اسپانسر کیا تھا یا آپ کو خود ہی پتہ چلا تھا؟ یہاں پہ ہم کمپٹیشن کھیلتے ہیں اسپورٹس بورڈ میں, جو ہمارے الپائن کلب آف پاکستان ہے کہ ہماری فیڈریشن ہے, تو وہ کمپٹیشن کراتے ہیں سالانہ جو نیشنل لیول کے ہوتے ہیں. تو اس میں تو کھیلتا تھا نیشنل بھی, بلکہ جب ٹرائلز آئے ہیں تو اس میں نے ٹرائلز بھی دیے. اچھا. اور اس بیس پہ سلیکشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے انٹرنیشنلی ٹور پہ لے کے جانا ہے یا نہیں, کیونکہ آپ کی وہ اوور آل پرفارمنس کو بھی دیکھتے ہیں. تو وہاں سے میں سلیکٹ ہوا اور پھر آگے جو ہے ایشیا کپ کے لیے میں نے کوالیفائی کیا. ایون ہماری جو ہے 2023 میں 2024 میں میرے خیال سے کوالیفائی کیا تھا ورلڈ کپ کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ کچھ فنڈ نہیں ملے اور کچھ اسپانسر نہیں ملے, تو اس وجہ سے رہ گئے. اچھا جی. کتنے فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے اس ٹورنامنٹ میں جو رہ گیا آپ نے جانا تھا, تو کتنے پیسے چاہیے تھے آپ کو؟ تقریباً کوئی 7 lakhs تک تو وہ چاہیے ہوتا ہے ایک بندے کے لیے. اگر وہاں پہ ٹیم جاتی ہے تو وہ پر ہیڈ جو ہے وہ تقریباً 7 لاکھ تقریباً وہ بن جاتے ہیں. اور اس کی کچھ اکوپمنٹس بھی ہے, شوز وغیرہ, تو وہ بھی جو ہے ساتھ ساتھ وہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اچھا جی. تو مطلب ہے کہ 7 لاکھ سمجھے آپ 10 لاکھ کر لیں ایسی ہی. اور 10 لاکھ روپیہ نہیں تھا, کوئی اسپانسر نہیں تھا جو 10 لاکھ روپیہ فنڈ کرے تاکہ ملک کی ریپرزنٹیشن ہو جائے. ریپرزنٹیشن ہو جائے, بالکل ایسے ہی ہے. جو کہ ہمیں اگر دیکھیں کہ ہمیں اسپانسر میں صرف پیسے نہیں چاہیے ہوتے کہ ہمیں ٹریول کرنا ہوتا ہے, اس میں پراپر گیئرز بھی چاہیے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے شوز ہو گئے. اب لاسٹ ٹائم میں نے شوز کا پتہ کیا کیونکہ پاکستان میں نہیں ملتے, ہمیں امپورٹ کرنا ہوتا ہے باہر سے, تو تقریباً 70,000 روپے تک وہ ایک جوڑا شوز کا مجھے مل رہا تھا. تو بدقسمتی سے وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر پا رہے, اور نہ میں نے وہ خریدا کیونکہ وہ ہمارے ایکسپینسز سے کئی گنا زیادہ تھا. تو اگر ہمیں اسپانسر ملتے ہیں تو ہم اس چیزوں کو خریدتے ہیں, اگر نہیں اسپانسر نہیں ملتا تو ہم کیسے یہ خریدیں گے. سو یہ 10 لاکھ روپے وہ ہے جو کہ ٹریولنگ کی کاسٹ وغیرہ ہے, اور باقی یہ جو خرچے ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں جو کہ چاہیے. ایسی تو سیف پھر جیسے اتنے مشکل حالات میں سروائیو کرنا اور کرنا, تو پھر آپ دوسروں کے لیے ہوپ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی ہوپ کا کیا کرتے ہیں, وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ دیکھیے کہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس گیم کو نا پروموٹ کیا جائے, اور یہ ہے کہ ینگ جنریشن جتنے بھی آ رہے ہیں, اگر میں یہاں پہ گیو اپ کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے جو بھی دیکھیں مجھے کہ یار یہ اتنا جو اس نے اسٹرگل کیا ہوا ہے, اتنا آگے آیا ہوا ہے, تو اس نے کیوں جو ہے اسٹیپ بیک ہوا ہے. تو ایک تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس چیزوں کو ہینڈل کر لوں. گھر والے کیسے, گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ان کا بھی تو کچھ ہوگا نا معاملہ بیچ میں. میرے ماں باپ تو ایسے کہ مڈل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, تو اس کو ان لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی بھی پتہ نہیں. باقی جو ہے دعا کرتی رہتی ہے امی کہ اللہ کامیاب کرے. باقی بھائیوں کو پتہ ہے, اور 1-2 بھائی ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ, کیونکہ اتنے ایکسپینسو چیزیں جو ہے میں افورڈ نہیں کر پاتا. تو کبھی کبھی جو ہے میں ان سے بھی جو ہے پیسے لیتا ہوں, اور جیسے کہ شوز لیے یا کلائمبنگ روپ لیے یا اس کے اکوپمنٹ جتنے بھی ہے وہ لیتا ہوں, تو ان سے بھی سپورٹ لیتا ہوں. اچھا, تو سیف بہن بھائیوں کا تو ٹھیک ہے سپورٹ, لیکن شادی وادی کا کوئی نہیں سوچا؟ اس گیم کے لیے تو کافی حد تک میں نے روک کے رکھا ہے کہ ابھی شادی نہ کروں, اور امی جو ہے بار بار اس کے لیے انسسٹ کر رہی ہے کہ آپ کریں شادی. لیکن کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس گیم کو دوں. جب فیملی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ٹائم کا, ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے, پھر ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایئر میں شادی کر لوں. اچھا گڈ, یہ اچھی بات ہوگی. تو اولمپک وغیرہ میں تو جانا بہت دور کا خواب ہے نا پھر ابھی پاکستان کے لیے. ابھی تو کچھ ایشیا لیول پہ کچھ اس کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, یا دنیا کے باقی کوئی ایسے پریسٹیجیس ایونٹس ان تک میں ہم نہیں پہنچ پائے. ہاں, کچھ ایتھلیٹس ہمارے جو کلائمبرز ہیں وہ گئے ہوئے, اولمپک لیول پہ تو نہیں گئے ہوئے لیکن ورلڈ کپ لیول پہ انہوں نے کھیلا ہوا ہے. اور یہ ہے کہ اگر ہم فیسلٹیز جو ہے یہاں پہ ہماری کیپٹل میں اگر فیسلٹیز یا جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں وہاں پہ فیسلٹیز دی جائے
تو مشکل نہیں ہے کہ یہ گیم جو ہے ہم کوالیفائی کر پائیں گے اولمپک کے لیے. بیسک چیز ہماری جو ہے وہ فیسلٹیز ہے. تو فیسلٹیز دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. اگر فیسلٹیز نہیں ہے تو ہم جہاں پہ ہے ادھر ہی رہیں گے, اسٹک رہیں گے. جی. لیکن یہ گیم کافی امپروو کر چکے ہیں لوگ. یہ ہے کہ اگر پہلے لوگ جو ہے کم گریڈ پہ کلائمب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بس یہاں تک ہی ہے, تو وہاں سے ہم موو آن کر چکے ہیں. وہاں سے میں بہت آگے نکل چکا ہوں. تو لاسٹ جو ڈاٹا ہے کووڈ میں ہم بالکل اسٹک ہوئے تھے, تو ہمارے لیے پھر راک کلائمبنگ کے جو ہے اپرچونیٹیز جو ہے وہ کھول دیے گئے, بلکہ تھے ہمارے پاس باقی سپورٹس سارے تو وہ تو بند تھے. تو 2020 میں نے پاکستان کا سب سے ہائیسٹ گریڈ کلائمبنگ کیا ود ان 3 months. تو یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم جو ہے یہ نہیں کر سکتے یا وہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب آپ نے پاکستان کا ہائیسٹ گریڈ کیا, لیکن آپ صرف ریسورسز کی وجہ سے پھر انٹرنیشنل جو ٹورنامنٹس اور ایونٹس ہیں اور فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے, اکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, اسپانسر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے. وہاں نہیں جا سکے, بالکل ایسے ہی ہے ڈیفینیٹلی. اگر ہمیں اور لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ گئے تو وہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ اسٹینڈنگ تھی ان کی. بالکل تھی. جو ہمارا ایشیا کپ ہوا تھا ریاض میں, سعودی عربیہ ریاض میں ہوا تھا, تو وہ ایک IFSC کی طرف سے ہی ہوتا ہے جو ہمارے انٹرنیشنل فیڈریشن ہے, جو اولمپک کے ساتھ ایسوسیشن اس کی ایک ادارہ ہے. تو اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ جو کلائمبنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, تو یہ وہی تھا. اور اسی میں نے کوالیفائی کیا, اور سب سے جو اچھا مجھے لگا کہ یار میں نے ڈیبیو کیا, فرسٹ ٹائم آیا, اور میں نے جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ ٹائم دیا. ایون میں پاکستان کا پہلا بندہ ہوں جو ڈیبیو میں نے جو ہے اپنے بورڈرنگ جو پرابلمز ہوتے ہیں آپ اس کو کلائم کرتے ہیں, وہ میں نے کلیئر کیے. اور میری ٹیم بھی کافی خوش رہی مجھ سے, جو ہماری سینئرز کلائمبرز ہیں وہ بھی خوش رہے. تو یہ میرے لیے ایک بڑی بات تھی کہ فرسٹ ٹائم میں جا کے یہ سارا کچھ کیا. اچھا سیف, کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ ویسے تو آپ کی ہر پوری بات ہی ایک میسیج ہے, لمحہ فکریہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے, کہ جہاں پر ہم لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں دیکھتے ہیں اور کارخانے دیکھتے ہیں اور انڈسٹری دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پر اگر ہمارے اسپورٹس مین جو چند لاکھوں کی وجہ سے جو ہے ایک گیم اور ایک اسپورٹ جو ہے وہ نہ ملک میں پروموٹ ہو پائے, تو یہ بڑا الارمنگ ہے. لیکن کیا کہنا چاہیں گے؟ اہم بات تو یہ ہے کہ پہلے تو جتنے بھی ینگ جنریشن ہے زیادہ تر کسی نہ کسی وہ کام میں وہ انوالو ہوتا ہے, لیکن اسپورٹ کو زیادہ ٹائم دیں. وہ بے شک کلائمبنگ سے ہو یا رننگ سے ہو, کوئی بھی ایک اسپورٹ ہو, اس میں زیادہ ٹائم دیں. صحیح. دوسرا یہ کہ اسپانسر کے لیے میں نے بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملا. اگر یہ اسپانسر ہمیں نہیں ملتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ گیم جہاں پہ ہے ادھر ہی رہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو امپروو کروں اور لوگوں کو اویئر کروں, لیکن بہت مشکل سے ہو پا رہا ہے مجھ سے. اب میں اکیلا جو ہے وہ اس چیز کو تو نہیں کر سکتا, اور ایک میڈیا کا بھی اس میں رول ہے. جیسے کہ ابھی آپ کے شو میں آیا ہوں تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کیا گیم ہے اور کیسے ہوتا ہے سارا کچھ, تو میڈیا کا بھی رول ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ میں نے اسپانسر کے لیے جاوید افریدی جانتے ہوں گے آپ, تو اس کو میں نے ای میل کیا اور ای میل کا کوئی جواب نہیں ہے. تو کوشش یہ ہے کہ اسپانسر جتنے ملتے ہیں تو ہم آگے آئیں گے. اگر اسپانسر نہیں ملتے تو ہم اپنے گیم کو امپروو نہیں کر پائیں گے. ہو سکتا ہے وہ باکسنگ سے ریلیٹڈ ہو, رننگ سے ہو, کوئی بھی ہے. میں تو ایک اسپورٹ کلائمبر ہوں, میرے ساتھ جو ہے بھی یہ ایشوز ہے, تو بہت ساری ایشوز اور لوگوں کے ساتھ ہوں. تو پاکستان گورنمنٹ سے بھی ایک درخواست ہے کہ وہ بھی اس چیز پہ جو ہے اسٹینڈ لے اور لوگوں کو جو ہے اویئر بھی کرے. اسپانسر بھی جو وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور نہیں مل رہا ہے تو اس کو جو ہے اپنی طرف سے اسپانسر کرے. جتنی زیادہ جو ہے ہم باہر کی کمپٹیشن کھیلیں گے اتنا جو ہے ہمیں نالج کا جو ہے موقع ملے گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ وہ ہمیں باہر سے سیکھنے پڑتے یا سیکھنے ہوتے. ہمیں پاکستان میں وہ اگر ہم آپس میں کمپٹیشن کھیلتے تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو کوچنگ بھی نہیں ہے اس طرح کی, تو اس کے لیے ٹورنامنٹس ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو وہ ٹیکنیکس آئیں. بہت بہت شکریہ سیف الدین صاحب. تھینک یو. اینڈ بس دکھ ہوتا ہے اس طرح کی داستانیں سن کر کے جہاں اتنا ٹیلنٹ اور اتنا پوٹینشیل اور ایک کریج بھی اور حوصلہ بھی اور صرف ریسورسز نہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے وہ ویسٹ ہو. لیکن دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے اور پاکستان کو اس فیلڈ میں گلوری عطا ہو, اور جو آپ کے مسائل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل نکلے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ کہ آج آپ ہمارے ساتھ رہے. اور وقت آپ سے بھی اجازت لینے کا ہو گیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.